أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم سامعین و محترم ناظرین، پیارے دوستو، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے دروس کا سلسلہ شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک ہے، اور بھی انشاءاللہ اس کی یہ کتاب بہت لمبی، تقریباً 1000 صفحات کی کتاب ہے. انشاءاللہ یہ دروس ہمارے عید کے بعد یعنی رمضان کے بعد بھی چلتے رہیں گے. تو آج یہ آخری درس ہے، یہ 30واں درس ہے، 30واں بیان ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ منحصر نہیں ہیں 99 میں، یعنی بہت سارے نام ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، اچھے نام ہیں، تو کیا وہ تمام نام ایک ہی ہیں یا پھر آپس میں ایک نام ایک دوسرے سے فوقیت رکھتے ہیں؟ تو یہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. اس کو کہتے ہیں تفاضل الاسماء الحسنی و ذکر الاسم الاعظم، یعنی اسم اعظم کس کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء بہترین نام ہیں ان ناموں کے اندر کچھ تفاوت ہے، تفاضل ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صفات اللہ لا تتفاضل ونحو ذلك قول لا دلیل علیہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں آپس میں ایک دوسرے سے فوقیت نہیں رکھتے ہیں، یا اس طرح کے قول کہتے ہیں، یہ ایک ایسا قول ہے، ایسی بات ہے، ایسا کلام ہے جن پر یا جس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور صفات ہیں مختلف ہیں، متنوع ہیں. تو جب مختلف ہیں تو وہ اپنے اندر ایک متفاضل ہیں، یعنی ایک دوسرے سے فوقیت رکھنے والے ہیں. جیسے کہ اس پر کتاب سے بھی دلیل، قرآن مجید سے بھی دلیل ہے، سنت سے بھی ہے، اور اجماع سے بھی ہے، اور عقل سے بھی ہے. انہوں نے ایک دلیل کے طور پر یہ پیش کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، جس میں فرمایا ان للہ اسما اعظم اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جب اس کے ذریعے کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اور جب اس کے ذریعے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اس نام کی کچھ خصوصیت ہے، اور کیا ہے؟ فضیلت ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اہل سنن یعنی سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. یہ دعا پڑھ رہے تھے، وہ نہیں ایسے کر کے پکار رہے تھے کہ اللہ میں تجھے تیری تعریف کے ذریعے میں تجھے پکارتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تو ہی اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اور تو کیا منان ہے، تو بڑا احسان مند ہے، لوگوں پر احسان کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تیری ذات بہت بابرکت ہے، بہت بزرگی والی ذات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا لقد سألت اللہ باسمہ الاعظم، تو نے تو اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے مانگی ہے. اللہ اکبر.
الذی اذا دعی بہ اجاب، جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اور دوسری روایت ابو داؤد اور نسائی کے آخر میں ہے یا حی یا قیوم، یعنی یہ آدمی یا حی یا قیوم کا لفظ بھی بڑھا رہے تھے۔ اور پھر اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب فی سور ثلاث، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے، جو سب سے بڑا نام ہے، جس کے ذریعے بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، یہ 3 سورتوں کے اندر ہے، بقرہ کے اندر ہے، آل عمران کے اندر ہے اور طٰہٰ کے اندر ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین، اللہ تعالیٰ کا جو بڑا نام اسم اعظم جس کو کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں اسم اعظم، یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام وہ کیا ان دونوں آیتوں کے اندر ہے، کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی سورہ بقرہ، اور وفاتحۃ آل عمران، یعنی آل عمران کی شروع کی جو دو آیت ہے، کیا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ گویا کہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں کے اندر ہے۔ اور ایک روایت ہے جو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک آدمی کو یہ دعا کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ اللہ تیری انک انت اللہ، کہ تو ہی اللہ تعالیٰ ہے، لا الہ الا انت الاحد الصمد، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور تو اکیلا ہی ہے اور بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، جو اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جنم دیتا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے مانگا ہے، الذی اذا سئل بہ اعطا، جس کے ذریعے جب بندہ کوئی پوچھتا ہے مانگتا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے، اللہ دیتا ہے، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب اس سے اسم اعظم کے ذریعے جب وہ پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ بعض احادیث ہیں جو اسم اعظم کے تعلق سے ثابت ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ایک نام دوسرے نام سے کیا ہے، فضیلت رکھنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایسے ہی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین کے اندر بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے اس سلسلے میں تقریباً 40 قول ذکر کیے ہیں کہ کون سا نام اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کہلاتا ہے۔ پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے پہلے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی ہے الدر المنظم فی الاسم الاعظم، لیکن اس میں انہوں نے تقریباً 20 قول کا ذکر کیے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے قول ضعیف ہیں اور بہت سارے متصوفہ یعنی تصوف کے طرف لے جانے والے ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع اور مخترع ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، اس لیے ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ جو مشہور اور جو معروف لوگوں کے اندر اور جو سب سے زیادہ ثواب یعنی بہتر اور ٹھیک جو یعنی قول ہے، بہترین جو قول ہے اور اقرب الی السنہ اور دلیل ہے وہ ہے اللہ، یعنی لفظ اللہ یہ کیا ہے، اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ ہے، اور اس قول کی طرف بہت سارے علماء کا رجحان ہے، جیسا کہ امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اللہ الاعظم ہوا اللہ، فاسمہ اللہ معرفت ذاتی، یعنی اللہ تبارک و تعالی اللہ، لفظ اللہ ہی کیا اسم اعظم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو یہ منع کیا ہے کہ کوئی بھی مخلوق اللہ کے ساتھ نام رکھے، یعنی کسی کا آپ نہیں دیکھیں گے دنیا میں کہ کسی کا نام اللہ ہے، کسی کا نام نہیں ہے،
تو یہ اللہ کے لیے ہی خاص ہے، ہم کسی مخلوق کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں اس کو، اور نہ یہ پہلے زمانے سے ہے اور نہ آخر تک کوئی جس کے اندر اسلام اور ایمان کا کچھ جذبہ ہے وہ آپ دنیا میں شاید آپ نہیں سنے ہوں گے کہ کسی کا نام اللہ ہے، کوئی نہیں رکھتا ایسا، عبداللہ رکھتے ہوں گے، عبد الرحمن رکھتے ہوں گے، اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اللہ کے نام میں کیا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، صبور ہے، شکور ہے، حلیم ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، شہید ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ رحمان کے نام اللہ ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا ہے کہ رحمان کا ایک نام اللہ ہے، نہیں، اللہ کا نام ایک نام رحمان ہے، رحیم ہے، فلاں ہے، اس لیے یہ تمام نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ایک نام دوسرے نام سے فوقیت رکھتے ہیں، اور ایک نام کا معنی دوسرے نام کے مقابلے میں دوسرا ہے۔ رحیم کا معنی الگ ہے، عزیز کا معنی الگ ہے، غفور کا معنی الگ ہے، شدید العقاب اور بھی جو دوسرے نام ہیں یہ سب الگ الگ اپنے اندر معانی رکھتے ہیں، گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نام ہیں سارے، نام ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اس اعتبار سے مترادف ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے متباین ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، الگ الگ سب کے معانی اور مفاہیم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور آخر میں جو ہمارا ایک درس رہ گیا تھا وہ ہے تدبر، ان ناموں کے ذریعے، یعنی جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان ناموں پہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور جو تعطیل کے جو شکار ہوئے اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، تو ہم یہاں مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے جو صفات ہیں، ان ناموں میں صفاتوں میں انسان تدبر سے کام لے، غور فکر کرے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا اثر اس پر ظاہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ پکڑنے والا ہے، تو اس پکڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، تو اس رحم کی وجہ سے یہ نہ کہے آدمی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، اللہ کی رحمت کا خزانہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں غور و فکر کرے۔ اور ایک حدیث جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سریہ، یعنی جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے حاضر نہیں ہوئے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھیجا جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، تو اس میں ایک آدمی کو امام بنا کر بھیجا، تو وہ آدمی ہمیشہ ہر رکعت کے آخر میں، قرات کے آخر میں قل هو اللہ کی تلاوت کرتا، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ مدینے میں آ کر لوگوں نے اعتراض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جا کے پوچھو کہ وہ کیوں اس طرح کیا، تم لوگ اس کو منع کیے پھر بھی وہ نہیں سنے، تو اس نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اس لیے کہ یہ سورت قل هو اللہ احد یہ رحمان کی صفت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات اولیاء ہیں ان صفات کا تذکرہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں پڑھوں، بار بار اس کو دہراؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، اس صحابی کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، یعنی اس کو بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پیار یعنی کا اظہار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کو تدبر اور غور اور فکر کے ساتھ اس کو پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس نام کے تقاضے کے تحت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ناموں کو اچھی طرح سمجھیں، اور اس میں نہ تحریف، نہ تبدیل، نہ تمثیل، نہ تکییف، نہ تشبیہ اور نہ تعطیل، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ملائے جو ہمارے اسلاف سے، جو ہمارے کتاب اور سنت کے موافق نہ ہو، یعنی جو کتاب و سنت میں ہے اسی کو ہم مانیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
اسی پر ہم عمل کریں. جو ادھر ادھر سے باتیں سننے میں آتی ہیں ان تمام باتوں کو ہم پسے پوست ڈال دیں، بلکہ ان کی طرف دھیان نہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان دروس سے لوگوں کو اور خصوصاً سب سے پہلے مجھے اور تمام لوگوں کو مستفید ہونے کی اور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.